بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه مسلم. معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، میرے اسلامی بھائیوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، حمد و کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ایک دوسرے سے رشتہ جوڑا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری کائنات، پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز سامعین، مشاہدین کرام، آج کے اس ہفتے میں بھی جس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس سے گزشتہ ہفتے میں یا گزشتہ کے درس میں جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی، اسی کا تکملہ ہے۔ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ خونی رشتے کی بنیاد پر، یعنی خون کا رشتہ یا نسب کی بنیاد پر جن عورتوں سے نکاح کرنا اور ان سے شادی بیاہ کرنا حرام ہے، ان کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ قرآن میں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ان عورتوں سے نکاح کرنا خونی رشتے کی بنیاد پر، خون کا رشتہ ہونے کی بنیاد پر، اور بتائی گئی تھی بات کی وہ 7 ہیں جو بالتفصیل قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے رضاعی یعنی رضاعت کے سبب دودھ شریک یا دودھ کا رشتہ ہونے کی وجہ سے جن عورتوں سے نکاح کرنا اور شادی کرنا حرام ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی، حق سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز مشاہدین کرام، جن عورتوں سے نکاح کرنا نسب کی بنیاد پر حرام ہے، انہی عورتوں سے، مجمل طور پہ کہا جائے، انہی عورتوں سے دودھ کا رشتہ ہونے کی وجہ سے ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ دودھ کے رشتے کی بنیاد پر اور نسب کی بنیاد دونوں تقریباً ایک ہیں۔ ان دونوں کی بنیاد پر ان سے ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس میں بتائی گئی تھیں جو باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، وہی چیز یہاں پر بھی ہے، اور مجمل طور پہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اور اس کی تفصیلی حرمت جو ہے حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسی آیت کے اندر کہا، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت ان عورتوں سے یا محرمات، وہ ان عورتوں سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، کہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ یہ 7 رشتے ہیں جو حرام ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مجمل طور پہ آگے رضاعت یعنی دودھ شریک ہونے کی بنیاد پر جو حرام ہیں ان کو بھی کہا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اسی طرح سے تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح اور شادی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجمل طور پہ اللہ نے یہاں قرآن کے اندر بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، جو صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1445 نمبر کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں، جو
خونی رشتے کی بنیاد پر جو رشتے حرام ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ رشتے رضاعت کے سبب بھی حرام ہو جاتے ہیں، یعنی دودھ شریک ہونے کے سبب بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور رضاعت کا معنی کہ وہ عورت جس کا دودھ جس نے پیدا تو نہیں کیا، جس کے پیٹ سے انسان نے جنم تو نہیں لیا، پیدائش نہیں ہوئی، لیکن دودھ اس کو پلایا ہے اس نے۔ اور دودھ پلانے کی جہاں تک بات ہے تو وہ کون کون سی، جیسے جس عورت کا دودھ پیا اس سے جڑے ہوئے سبھی لوگ، جو نسب کی بنیاد پر جو رشتے حرام ہوتے ہیں، رضاعت کی بنیاد پر بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے صراحت کے طور پر کہا کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تو رضاعی ماں جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے بیٹیاں، رضاعت اور دودھ شریک بیٹیاں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور اس کی بیوی سے جو بچی پیدا ہوتی ہے اس کی اپنی بیٹی ہے، لیکن اس کی بیوی نے کسی دوسری بچی کو دودھ پلایا تو وہ بھی اس کے لیے حرام ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتا، تو چونکہ اس کی رضاعی بیٹی مانی جائے گی۔ تو کہا کہ رضاعی بیٹیاں، تیسرے نمبر پہ کہا رضاعی بہنیں، جس طرح سے خونی رشتے کی بنیاد پر جو اپنی سگی بہن ہے، رضاعت کی بنیاد پر جو بہن ہے، یعنی ایک ہی ماں کا دودھ، جس کا دودھ ایک مرد ایک انسان نے پیا اور ایک عورت نے بھی پیا ہے، ایک ہی ماں کا دودھ، صرف دودھ کا رشتہ ہے، تو وہ بہن بھی بہن ہے، دودھ رضاعی بہن ہے، اور اس لیے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے رضاعی پھوپھیاں یعنی وہ جس کی بیوی ہے، جس کا دودھ پیا ہے، وہ جس کی بیوی ہے، اس کی ساری بہنیں، رضاعت کی بنیاد پر جو پھوپھی ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے رضاعی خالائیں، جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی بہنیں جو خالہ ہوتی ہیں، جو اپنی ماں سے جس سے پیدا ہوا اس کی ماں کی بہن جس طرح خالہ لگتی ہے، اسی طرح جس ماں کا دودھ پیا، جس عورت کا دودھ پیا وہ ماں ہوئی، رضاعی ماں ہوئی، اور اس کی بہنیں اس کی خالہ ہوئی، اور ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے بھتیجیاں، اب اس عورت جس کا دودھ پیا ہے ان سے جو بچے پیدا ہوئے، اس عورت سے جو بچے پیدا ہوئے اور ان کی جو بیٹے ہیں یا اس کی بیٹی کی جو بیٹیاں ہیں جس کو بھانجی کہتے ہیں، یہ دونوں حرام ہیں۔ جس طرح سے نسب کی بنیاد پر اپنی بھتیجی ہو یا اپنی بھانجی ہو، اپنے بھائی کی لڑکی ہو یا اپنی بہن کی لڑکی ہو، حرام ہے ان سے نکاح کرنا۔ تو یہ اسی طرح سے رضاعت کی بنیاد پر ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس سے بھی 7 لوگ ثابت ہیں: رضاعی مائیں، رضاعی بیٹیاں، رضاعی بہنیں، رضاعی پھوپھیاں، رضاعی خالائیں، اور اسی طرح سے دودھ شریک کی بھتیجیاں، دودھ شریک بھتیجیاں، دودھ شریک بھانجیاں۔ اب اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ایک بات اور ہے کہ کتنا دودھ اور کب دودھ پیا ہو تو رضاعت ثابت ہوگی۔ تو صحیح قول کے اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح اور راجح بات یہی ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز وغیرہ نے اسی چیز کو راجح کیا ہے، کہ اگر انسان کسی عورت کا دودھ شرعی طور پر پیتا ہے، شرعی طور پر دودھ پیتا ہے، یعنی اس کو دودھ کی ضرورت تھی اس عمر میں، جو 2 سال کے اندر دودھ سے اس کا گوشت پوشت اور خون بنتا ہے، تو کہا اس 2 سال کے درمیان میں اس کو ضرورت تھی دودھ کی، اور ماں اس کی اپنی وفات ہوئی یا کسی وجہ سے جس عورت نے اس کو زندہ رہنے کے لیے دودھ پلایا اور 5 بار یا اس سے زیادہ دودھ پلایا، تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ اب اس ماں کا یہ ایک بیٹے کی طور پر ہوگا، اور جو بھی اس ماں کے بیٹے ہوں گے یہ اس کے بھائی ہوں گے، جو اس کی بیٹیاں ہوں گی یہ اس کے رضاعی بہنیں ہوں گی، اور اس طرح سے اس سے جڑے ہوئے جتنے رشتے جو نسب کی بنیاد پر حرام ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو 5 بار یا اس سے زیادہ 2 سال کے اندر جب شرعی رضاعت ہو، یعنی دودھ کی ضرورت ہو اس کو، اور اس سے اس کا گوشت پوشت اور خون بنتا ہو، کہا یہ صحیح ہے اور اسی سے رضاعت ثابت ہوگی، اور یہی صحیح اور راجح قول ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ اللہ نے بنا رکھا ہے اس رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ، کسی کے ساتھ انسانیت کا، کسی کے ساتھ حسب و نسب کا، کسی کے ساتھ رضاعت کا، کسی کے ساتھ مصاہرت کا رشتہ ہے،
اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتے میں جوڑ رکھا ہے، ایک دوسرے سے باندھ رکھا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔